علیکم کلاس 10۔ آج ہم سورۃ الاحزاب کا رکوع نمبر 3 شروع کریں گے۔ پہلے ہم نے رکوع نمبر 1 میں اہل مکہ کے کچھ غلط تصورات کے بارے میں پڑھا۔ رکوع نمبر 2 میں ہم نے منافقین کی کیفیات کے بارے میں پڑھا۔ اس رکوع میں ہم مومنین کی کیفیات کے بارے میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس کتاب کی روح سے تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں رول ماڈل ہمیں بتا دیا کہ ہمارے لیے کس کی پیروی کرنی سب سے بہتر ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لمن، اس کے لیے، کانا ہو، یرجو اللہ، اللہ سے ملنے کی امید رکھتا، والیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن کے آنے کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو۔ اس کے لیے، اس شخص کے لیے جسے اللہ سے ملنے کی امید ہو اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو، وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کس کی پیروی کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرے۔ وَلَمَّا، اور جب رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، مومنوں نے لشکروں کو دیکھا، اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا، قالوا، کہنے لگے، ھذا، یہ وہی ہے، ما وعدنا اللہ، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، وما زادہم، اور ان کا بڑھ گیا، الا ایمانا و تسلیما، اور ان کا ایمان اور ان کی ایمان اور زیادہ بڑھ گیا اور ان کی اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب مومنوں نے کافروں کے لشکروں کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے، یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ یہ مومنوں کی کیفیت ہے۔ پچھلے رکوع میں ہم نے منافقین کی کیفیت پڑھی تھی کہ منافقین طرح طرح کے بہانے بنانے لگے تھے، لیکن جو مومنین تھے جب انہوں نے دیکھا تو وہ اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے یہی وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور ان کی تسلیم، ان کی اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ من المؤمنین، مومنوں میں سے، رجال، آدمی ایسے تھے، صدقوا، سچ کر دکھایا، ما عاہد اللہ، جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، علیہ، اسے، فمنہم، تو ان میں سے کچھ، من قضا، جو پوری کر چکے ہیں، نہبہ، اپنی نظر، ومنہم من ینتظر، اور ان میں سے کچھ انتظار کر رہے ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔ اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ مومنوں میں سے کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔ اب مومنین نے اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنوں کو بتایا کہ ہم جو ہیں اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر مومنین صدقے دل سے وہاں پہ تیار ہو گئے جانے کے لیے، اور انہوں نے دل میں یہ عہد کر لیا کہ کسی بھی طرح سے انہوں نے پیٹھ نہیں پھیرنی اور اپنی جانیں قربان کرنی ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومنوں میں سے کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا، اقرار انہوں نے کیا تھا کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اپنی جان قربان کر دیں گے، تو ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی نظر سے یعنی اپنی قربانی سے فارغ ہو گئے، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہم اپنے اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے، اور انہوں نے ڈر کے مارے یا اپنی سے بڑی فوج کو دیکھ کر اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا، یعنی ان کے جو جس طرح جس جذبے کے ساتھ وہ نکلے تھے اس جذبے میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ لیجزی اللہ الصادقین، تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے، بدلہ دے سچوں کو، بصدقہم، ان کی سچائی کا، ویعذب المنافقین، اور عذاب دے منافقوں کو، انشاء، اگر چاہے، او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول کرے یا ان پر مہربانی کرے، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے، تاکہ خدا
سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کو تو ان کا بدلہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اب اس جنگ کے ذریعے سے پتہ چل جائے گا کہ کون سچے مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ سچے مومنوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے گا۔ اور منافقوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو صرف عذاب کی بھی خبر سنا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے غفور اور رحیم ہونے کی صفت کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ منافقوں کو، منافق کون تھے؟ جو کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے لیکن ساتھ نہیں دیا۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی منافق دوبارہ مسلمان ہو جائے، تو ہو سکتا ہے تو چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا، اور اللہ نے ان کو کافروں کو پھیر دیا، بغیظہم اپنے غصے میں تھے، لم نہیں ینالوا خیرا کچھ بھلائی حاصل کر سکے، وکفی اللہ المؤمنین القتال اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، وکان اللہ قوی عزیزا اور اللہ تعالیٰ طاقتور اور زبردست ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان کو خدا نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے تو کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور خدا طاقتور اور زبردست ہے۔ اب یہ کس کے بارے میں؟ جو کافر تھے، اتنا بڑا اپنا گروپ بنا کر لائے تھے، بہت بڑے بڑے لشکر لے کے آئے تھے، 10 سے 12 ہزار کی ان کی تعداد تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھیر دیا، یعنی ان کو کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اتنا انہوں نے خرچہ کیا جنگ کے لیے، اکٹھے ہوئے اور پوری پلاننگ کے ساتھ آئے، بہت سارے ہتھیار ان کے پاس تھے، لیکن کیا تھا کہ وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، اور وہ کسی بھی طرح کے غصہ کیا تھا انہیں کہ مسلمانوں کو ہم نے ختم کر دینا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہرا دیا، ان کو واپس پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، نہ ان کو کوئی مال حاصل ہوا اور نہ ہی وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور خدا طاقتور اور زبردست ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ اور